ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا۔ جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت ہے قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا۔ اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی۔ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے۔ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی۔ پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں۔ قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا۔ کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے۔ اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں۔ یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں۔ لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں۔ ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا۔ ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد۔ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا۔ لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے، یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجیے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے، مغربی دنیا، وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔